رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سر ٹی وی کے خصوصی پروگرام حکمت دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف علمی و تحقیقی ادارے البصیرہ کے سربراہ جناب سید ثاقب اکبر۔ علامہ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہم دعا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ہم نہج البلاغہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ، جس میں آپ کے خطبات، آپ کے مکتوبات اور آپ کے اقوال زرعی موجود ہیں، جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ اس میں دعاؤں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہ دعا کیسے مانگنا چاہیے، دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کس کس امر میں مانگی جائے، اور دعا کا کون محتاج ہے، اور اس کے علاوہ مختلف امور پہ ہم نے بات کی اور آپ کے کلام سے اقتباسات پیش کیے۔ ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ میں جو مختلف مقامات پہ آپ علیہ السلام کے دعائیہ کلمات آئے ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے اور آپ کی خدمت میں انہیں پیش کیا جائے، اور ہم مل کے امیر المومنین علی علیہ السلام کی دعاؤں سے استفادہ کریں۔ علامہ صاحب، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی دعائیں آئی ہیں، آپ کے مکتوبات ہوں، آپ کے خطبات ہوں، یا آپ کے کلمات کثار، اقوال زرعی ہوں، وہاں بھی دعائیہ جملے، دعائیہ کلمات مذکور ہیں۔ تو آپ ناظرین کو بیان کیجئے امام علیہ السلام کی نہج البلاغہ سے چند منتخب دعائیں، پھر ان کے متعلق پر بات کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور نہج البلاغہ پر ہم پہلے تعارفی کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اور کچھ اس میں دعاؤں کے آداب اور اصول وغیرہ امیر المومنین نے جو بیان فرمائے ہیں ان پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امیر المومنین حضرت علی کی شہادت جانسوز واقع ہوئی، اور واقعاً دل رنجیدہ ہیں کہ ایسے پاک مہینے میں، اللہ کے خالص مہینے میں، اللہ کے خالص عبد کو روزے کی حالت میں، مسجد میں اور سجدے میں شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، تجھے اس امت کا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت شخص جو ہے وہ شہید کرے گا، وہ تمہارے سر پہ ضرب لگائے گا۔ علی علیہ السلام جو نیکیوں، تقوی اور خیر کے سرچشمے کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، جن کو امام المتقین کہا جاتا ہے، جن کو امیر المومنین کا لقب ملا ہے، اتنی بڑی ہستی کو شہید کر دیا گیا، اور انسانیت کو ان کی زندگی کے فیض سے محروم کر دیا گیا۔ لیکن علی کا چونکہ معنوی اور روحانی اور باطنی فیض نبوت کے فیض سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے طریقے سے۔ آج جب کہ دنیا بھر میں ان کی شہادت کے ایام منائے جا رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایام میں ہمیں علی علیہ السلام کی سیرت، ان کے کردار اور ان کی تعلیمات سے کسب فیض کرنا چاہیے۔ بالکل۔ ہمارا چونکہ قبلہ یہ موضوع حکمت دعا کا ہے، اس لیے ہم نے ان ایام میں آپ کی دعاؤں کے جو خزانے ہیں اس میں سے چند موتی ان کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہم نے اپنے سچ کے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں آپ کے توسط سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امیر المومنین کی دعائیں ہیں، یہ بالکل انبیاء کی دعاؤں کی طرح سے ہے۔ اگر آپ ان دعاؤں میں جھانک کے دیکھیں تو وہی جو انبیاء کے دعاؤں کی روح ہے، اور قرآن حکیم میں جو انبیاء کی دعائیں آئی ہیں، آپ کو بالکل اس کا پرتو اس میں نظر آئے گا۔ اسی طرح سے اسی طرح سے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں ہیں، جن کو مزامیر کہا جاتا ہے یا زبور کے نام سے قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ علی علیہ السلام کی بعض دعائیں
منظوم ہے اور بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. آپ کی دعائیں بہت ہی معاشرے میں رائج ہیں، جن میں سے دعائے کمیل بھی ہے. لوگ بہت ہی ذوق و شوق سے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اس کو پڑھتے ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان لفظوں کے ذریعے جو امیر المومنین نے ادا فرمائے ہیں اپنے لیے التجا کرتے ہیں، اپنی اظہار عبودیت کرتے ہیں. میں چند کلمات مولا علی کے جو نہج البلاغہ میں دعاؤں کے طور پہ آئے ہیں آج جی. آپ کے ناظرین کے خدمت پیش بالکل کرتا علامہ صاحب آپ بیان کریں. اور ان کا جو انداز ہے جیسے آپ بیان کریں گے وہ اسی طرح ہے جیسے انبیاء کی دعائیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی شامل ہے جی جی اور اپنی آپ کہہ لیں کہ اپنے عبد ہونے کا بھی اعادہ ہے، جی جی وہ بھی اظہار ملتا ہے ان میں. جی جی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی التجا، اپنی درخواست، اپنی حاجت پیش کی جاتی ہے. آپ بیان فرمائیں. جی قبلہ یہ ایک دعا میں کہتے ہیں اصبحت عبدا مملوکا سبحان اللہ. ظالما لنفسی. آپ دیکھیں حضرت آدم کی دعا ہے، حضرت نوح کی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام حضرت کی دعا یونس ہے. کی دعا ہے، یہ باقی انبیاء کی دعا ہے. یعنی اپنے آپ کو یہاں عبد مملوک کہہ کے اور اپنے آپ کو بالکل انکساری تواضع اس کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہی انداز ہے انبیاء والا، بالکل. یہی اسلوب ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے. جی جی اصبحت عبدا مملوکا ظالما لنفسی، کہ میں نے اس عالم میں صبح کی کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے. لقل حجت علیہ ولا حجت علی، کہ تیری تو مجھ پر حجت ہے، میری تجھ پہ کوئی حجت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اظہار کیسے پیارے جملے فخر ہیں. ہیں. جی کیسے خوبصورت جملے ہیں. لقل حجت علیہ ولا حجت علی ولا استطیع ان آخذ الا ما آتیتنی. میرے کیا بس میں ہے کہ جو تجھے مجھے عطا کرے اس سے زیادہ میں کچھ حاصل کر سکوں. سبحان اللہ. بالکل اس کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل ہیچ اور فقیر کے طور پر پیش کرنا، یہ انبیاء اور اوصیاء ان کے جو ہیں اور اولیاء الہی یہ ان کی خصوصیات میں سے. بالکل بے نیاز تو وہی ہے. باقی جیسے قرآن میں پہلے بھی ہم نقل کر چکے جی کہ ارشاد ربانی ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، جی کہ تم سب اس کے فقیر ہو. جی اور جیسے اللہ صمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، جی جی یہاں بھی اسی طرح کا ہمیں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اشارہ کہ تیری حجت ہے میرے اوپر، سبحان میرا کچھ نہیں اور میں استطاعت نہیں رکھتا جی مگر اسی کی جو تو نے مجھے عطا کیا. سبحان اللہ. یعنی خیر کا سرچشمہ عطا تیری جانب سے ہے، خیر تیری جانب سے ہے. سبحان اللہ. اچھا اسی طرح اس دعا کا اگلا ایک جملہ ہے ولا اتقی الا ما وقیتنی. پروردگار میں کہاں بچ سکتا ہوں جی مگر یہ کہ تو جیسے اور جس چیز سے مجھے بچا. سبحان اللہ. یعنی اگر میں بچ بھی سکتا ہوں، یعنی میں متقی ہو سکتا ہوں تو تیری وجہ سے ہو سبحان سکتا ہوں. اللہ. یہاں بھی اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی تفضیل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خوبیوں کی جی اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کی نسبت اسی کی جانب دی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، ان کے کلام میں جو خیر ہے، جو اچھائی ہے، جو اچھے اعمال ہیں، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یوں دی گئی ہے کہ اے میرے مالک اس کی توفیق تیری ہی جانب سے ہے. اچھا قبلہ یہ ایک دعا ہے جو میں پیش کرتا ہوں، مولا علی فرمائیے. کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہیں. اللہم انکا آنس الآنسین لأولیائک. سبحان اللہ. پروردگار اپنے اولیاء کے لیے تو ہی سب سے زیادہ مانوس ہے. سبحان اللہ. یعنی تیرے اولیاء تجھ سے زیادہ مانوس ہیں اور تجھی سے وہ انس رکھتے ہیں. یعنی کسی اور سے تیرے اولیاء مانوس نہیں ہیں، تو آنس ہے اور سب سے بڑھ کے آنس ہے. بالکل. اور کوئی اور تیری طرح سے مانوس کرنے والا ہے نہیں اور وہ تجھی سے مانوس ہے. ہاں ان کا تعلق تجھی سے ہے. وَأَحْضُرْهُمْ بِالْكِفَایَةِ لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ. سبحان اور اللہ. پروردگار جو تجھ پہ توکل کرنے والے ہیں
ان کی کفایت کرنے میں تو ہی سب سے پیش ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے اور وہ اس طرح رزق دیتا ہے اگر آدمی اس پہ توکل کرے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ قبلہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان کسی غیر پہ ویسے دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جس پہ بھی بھروسہ کرے، اس کا علم بھی، اس کی قدرت بھی، اس کا مال بھی، اس کی زندگی بھی، اس کی طاقت بھی انتہائی محدود اور ختم ہو جانے والی ہوتی ہے۔ صحیح، یہ اللہ ہی ہے جس کا علم، جس کی قدرت، جس کا رزق کے خزانے ہیں جی، یعنی ختم نہ ہونے والے ہوں۔ اللہ یعنی کون ہے اس کے مقابلے میں جس پہ بھروسہ کیا جائے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اللہ کے مقابلے میں بھی کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ جو کچھ کسی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل، جی، اور جو خیر ہے، جو کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ بھی اسی کا عطا کردہ ہے۔ اس لیے یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے، وَأَحْذَرُهُمْ بِالْكِفَایَةِ لِلْمُتَوَکِّلِينَ عَلَيْكَ، جو تجھ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں پروردگار، تو ہی سب سے بڑھ کے ان کی کفایت کرنے والا اور ان کے توکل اور بھروسے پہ پورا اترنے والا ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں وَتُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ وَتَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ فِي ضَمَائِرِهِمْ، کہ پروردگار اپنے اولیاء کے بھیدوں اور اپنے بندوں کے بھیدوں کا تو شاہد ہے۔ یعنی میرے لیے ایک چیز بھید ہے لیکن اللہ کے لیے وہ شہود ہے۔ اللہ میرے لیے اور دنیا کے کسی بھی بندے کے لیے ایک سر ہے، ایک راز ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وہ ظاہر ہے، اس کے لیے وہ ہر چیز حاضر ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہاں، کہ سبحان اللہ۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور تو آگاہ ہے، تو اطلاع رکھتا ہے، وَتَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ فِي ضَمَائِرِهِمْ، جو کچھ ان کے ضمیروں میں ہے، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو ان کی خبر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ انسانوں کی زبان پر سب کچھ چیزیں نہیں آتی، انسانوں کے دل میں جو کچھ ان کی زبان پر آتا ہے، جو بہت بولنے والا بھی ہوتا ہے، جو کچھ اس کی زبان پہ آتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے لاشعور میں اور اس کے دل میں ہوتا ہے، اور اللہ کو سب کی خبر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عرض کرتے ہیں وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرِهِمْ، اور ان کی آنکھ جہاں تک دیکھ سکتی ہے، اور مبلغ بصارت جو ہے ان کی، یا ان کی بصیرت جو ہے، پروردگار تو جانتا ہے کہ یہ ان کیا کا درجہ دیکھتے ہیں۔ فہم ہاں کتنا جی، ہے، اور وہ جی جی، معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے معاملات ان کی نظر میں ہیں، یہ ساری چیزیں تجھ پہ مخفی نہیں ہیں۔ جی، کہ عرض کرتے ہیں فَأَسْرَارُهُمْ لَكَ مَكْشُوفًا، لہٰذا ان کے بھید تیرے لیے مکشوف ہیں، تیرے لیے کھلے ہیں، تو ان سارے بھیدوں کو جانتا ہے۔ یہ راز تیرے لیے راز نہیں ہے۔ ہاں، وَقُلُوبَهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةً، اب یہ اولیاء ایک پہلے آ چکے ہیں نا، تو اللہ کے حضور ہی اللہ کے اولیاء فریاد کرتے ہیں، صحیح، اور انہی کی طرف ان کے دل جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں، اور اسی کے حضور وہ یعنی فریاد کے لیے جو ہے وہ پکارتے ہیں مستر ہو کر۔ ان اوحشتہم الغربۃ آنسہم ذکرک، اگر کسی کو عالم غربت درپیش ہو، اجنبی ہو جائے، لوگ اس کو نہ جانتے ہوں، لوگ اس کو نہ پہچانتے ہوں، ایسی وحشت کے عالم میں جب کوئی کسی کو فریاد کرنے کے قابل نہ ہو۔ اچھا، یہ غربت دو طرح کی ہوتی ہے نا، جیسے مولا علی نے کہا جس کا کوئی دوست نہ ہو اس سے بڑھ کے کوئی غریب نہیں ہوتا، یعنی غریب الوطنی در حقیقت اپنی عدم شناخت پر بھی ہوتی ہے، جیسا کہ انبیاء کی اپنے وطن میں غربت رہی ہے کہ انہیں وہ مقام نہیں ملا اپنے علاقوں میں، اپنے وطن میں۔ تو اس عالم وحشت میں پروردگار تیری یاد ان کے دلوں کو یعنی سکون پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کیسے خوبصورت الفاظ ہیں جی، قرآن کے ساتھ ہم کیسے یہ جملے قرآن مجید کے ساتھ سازگار اور ہم آہنگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ہے آپ کی دعا کا، آپ کہتے ہیں اللہم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، خدایا میں اپنے معاملات کو، خدایا میرے معاملات کو اپنے عفو و کرم پر محمول کرنا اور عدل پر محمول نہ کرنا۔ یعنی میں نے جو کچھ کیا ہے پروردگار،
میں تیرے عفو کا طالب ہوں جی، اور میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں، تیری بخشش کا طلبگار ہوں، عدل کا تقاضا نہیں تیرے کرتا۔ عدل کے لیے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، تیرے عفو کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اگرچہ یہ جو عفو ہے یہ بھی عدل کے منافی نہیں ہے، جی جی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو شفاعت ہے، یہ جو عفو ہے، کیا یہ عدل خداوندی کے منافی ہے؟ قبلہ مسئلہ یہ ہے جی، کہ ایک آدمی سے کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہم آپ کو یہ اجر دیں گے۔ جب اس نے کام کیا، آپ نے اس کو دیکھا کہ نہ فقط وہ کام کر رہا ہے بلکہ دل و جان سے کام کر رہا ہے، خوشی خوشی کام کر رہا ہے، بڑی بارفتگی سے کام کر رہا ہے تاکہ آپ اس کے کام سے خوش ہو جائیں، تو اس نے اپنے آپ کو خود ایسا بنا لیا کہ آپ کہیں گے کہ اگر میں نے اس کے لیے 1000 روپیہ مثلا مقرر کیا تھا تو آپ کہیں گے میں اس کو 1200 روپیہ دوں، تو کیا آپ کا 1000 کہہ کے 1200 دینا یہ عدل کے خلاف ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس لیے قبلہ یہ عدل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو اس کی یعنی اس کے اس دل کے حالت کو دیکھ کے، اپنے لیے اس کی محبت کو دیکھ کے، اس کے اظہار عز و بندگی کو دیکھ کے اگر اس کو زیادہ عطا کرتا ہے تو یہ اولیاء اللہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں پروردگار میں تیرے عدل کا طالب نہیں ہوں، میں تیرے فضل کا طالب ہوں۔ بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عدل کے سامنے تو ہم یعنی سراپا خشیت ہیں، ہم تو اس سے اس کے فضل اور عفو کی طلب کرتے ہیں۔ یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اس کا جو فضل ہے اس کے غضب پر سبقت رکھتا ہے، بالکل، تو اس کی کیوں نہ رحمت انسان اس غالب کے ہے۔ جی، فضل اور اس کے عفو سے لو لگائے۔ ہاں، اضافے کو کیوں نہ طلب کرے؟ عدل کا تو یہ مطلب ہوا نا جتنا عمل ہے اتنا اجر ملے۔ جی تو اگر ہم عدل کے علاوہ عفو کی بات کریں تو وہ اضافہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور یہ جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ شفاعت ہو یا عفو ہو، یہ عدل کے منافی نہیں ہے، جی جی، یہ تو قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے۔ ہاں، شفاعت کا بھی اصول ہے، جیسے عدل ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی ضابطے کے ہوتا ہو عفو کا معاملہ یا شفاعت ہے۔ قرآن نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر شفاعت بھی نہیں ہوگی، اور یہ سارا معاملہ وہ اپنی رحمت سے انجام دے گا اور اپنے اختیار اور اپنی قدرت سے انجام دے گا۔ قبلہ یہ جو حسن نیت ہے بندے کا، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ فرض کیا کسی نے 60 سال اللہ کی عبادت کی تو وہ تو دائمی طور پر پھر وہ جنت کا حقدار اللہ اس کو بنا دیتا ہے، تو جنت کا دائمی حقدار 60 سال کے مقابلے میں کیسے ہو جاتا ہے؟ ہاں، وہ تو بہت طولانی ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام سے اسی طرح کا کسی نے سوال جو ہے نا کیا، مطلب یہ کہ اللہ آزما لیتا ہے کہ اگر آدمی اور بھی یہ ایسا بندہ ہے میرا کہ اگر اس کو زندگی دی جائے تو وہ اسی طرح میرا بندہ بنا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوزخ کا بھی معاملہ ہے، تو یہ بھی انسان کی یہ جو حسن نیت ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان کا دل اگر دھڑکتا رہے تو پھر وہ اپنے اسے باغ رضوان میں پروردگار لے جاتا ہے، جو دائمی نعمتوں کا جو ہے وہ مرکز ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا نیت المومن خیر من عملہ، تو مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی ہے۔ تو پروردگار پھر اسی حساب سے بندے کے ساتھ اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے عفو کا جو ہے وہ برتاؤ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت اور عمدہ دعائیں ہیں، اور ان میں کس انداز سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی صفات گنوائی گئی ہیں۔ جیسے اس سے پہلے والی دعا میں آپ نے بیان کیا انکا آنس الآنسین، کہ دنیا میں یا جسے ہم آپ کہہ لیں کہ سوچ سکتے ہیں مانوس ترین، ان سب سے زیادہ مانوس، جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے سب سے زیادہ تاکہ ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، کیوں نہیں 70 گنا کرتا ہے؟ ہاں 70 گنا زیادہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پیمانہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ہم فرض کر سکتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا مانوس اللہ تعالیٰ کے لیے نا اعداد عرب استعمال کرتے تھے، ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں، ہاں کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں 100 دفعہ یہ ایک بات سمجھائی تمہیں سمجھ نہیں آئی، تو وہ 100 دفعہ سے مراد 99+1 نہیں ہوتا، مراد یہ کہ بہت مبالغہ ہے، کثرت ہے آپ کے تو یہ 70 بھی کثرت کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کچھ مانوس ہے اور اللہ سب سے زیادہ ہے، مراد یہ ہے کہ جو ہم فرض کر سکتے ہیں اس فرض سے بھی سب سے زیادہ مانوس تو ہے اپنے اولیاء کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ اور اگلا جملہ بھی بڑا خوبصورت آپ نے نقل کیا تھا،
احضرہم بالکفایہ، اور تو سب سے زیادہ آمادہ رہتا ہے جی جی، کہ اپنے بندوں کی یہ کفایت، بھی بڑی خوبصورت جی جی بات۔ کفایت ایسا قبلہ ایک اور دعا ہے بڑی مولا علی نے جو اس میں نہج البلاغہ میں آئی کہ اللہم انی اعوذ بکا من ان تحسن فی لامعۃ العیون علانیتی سبحان اللہ، وتقبح فیما ابتن لکا سریرتی محافظا علی رساء الناس من نفسی بجمیع ما انت مطلع علیہ منی فابدی للناس حسن ظاہری وافزی الیک بسوء عملی تقربا الی عبادک وتباعدا من مرضاتک۔ بہت ہی معنی خیز اور بڑی زبردست دعا ہے جی۔ کہتے خدایا میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی ظاہری نگاہ میں میرا ظاہر حسین ہو اور جو باطن تیرے لیے چھپائے ہوئے ہوں وہ کبھی ہو۔ یعنی اللہم انی اعوذ بک، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ من ان تحسن فی لامعۃ العیون علانیتی، یعنی اعلانیہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو میں ہوں وہ تو حسین ہو میرا، ہاں میں اچھا ہوں لوگوں کی نظر میں، وَتُقَبِّحَ فِيمَا أُبْطِنُ لَكَ سَرِيرَتِي، اور میرا باطن جو تیرے تو سامنے ہے جی اس میں جو ہے وہ میں قباحت والا ہوں اور وہ کبھی ہو پروردگار ایسا نہ ہو۔ اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اصل تو ایسا نہ ہوں۔ بالکل ہاں، اصل تو جو دل ہے جس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، اصل تو اس کی بات ہے۔ ہاں کتنے خوبصورت جملے ہیں کہتے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر میں اچھا ہوں لیکن تیری نگاہ میں کہتے میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے ریاکاری ان چیزوں کی بچنے کی دعا ہے۔ نگہداشت کروں جن پر تو اطلاع رکھتا ہے کہ لوگوں پر حسن ظاہر کا مظاہرہ کروں اور تیری بارگاہ میں بدترین عمل کے ساتھ حاضری دوں، تیرے بندوں سے قربت اختیار کروں اور تیری مرضی سے دور ہو جاؤں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بہت ہی زبردست دعا ہے جی کہ انسان بعض قد یہ دیکھیں نا کتنا المیہ ہے کہ انسان عبادت کرے اور انسان نیکی کرے اور بظاہر اچھا عمل کرے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، جی ریاکاری کرے، کہ جس کا آخرت میں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہر وہ چیز جس کا آخرت میں فائدہ نہ ہو وہ نیکی نہیں ہے، اگرچہ آپ قربتاً اللہ کہہ کے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جی جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا عمل انجام دیا جائے اور آخرت میں وہ ثمر آور نہ ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہیں کہ ایسا نہ ہو عمل کہ میں انسان خرابی ہے۔ اپنی زندگی کی ساری دولت، اپنی جسمانی طاقت صرف کر کے بظاہر کوئی ہسپتال بنائے یا نیک عمل کرے لیکن آخرت میں جائے تو اس کا کوئی اجر اس کو نظر نہ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان ریاکاری کے ساتھ ایسا کر رہا ہو، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایسا نہ کر رہا ہو۔ اللہ ہمیں اس سے امان دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ، مطالب ابھی بہت سارے باقی تھے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوا کرتا ہے، وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔